ایک بات کہی گئی ہے اور مستقل کہی جا رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے. پاکستان معاشی طور کے اوپر تباہ نہیں ہو چکا. وی ہیو میڈ اے ٹرن اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں آپ کے، یہ اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب اس کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے میرے سامنے بات کی ہے. بالکل نہیں، آپ کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ 30 35 اور 40 سال کی پالیسی کی وجہ سے اس دہانے پہ ہم ہیں. انویسٹمنٹ کہاں ہو رہے ہیں؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے تباہ یا آپ نے تباہ کیا. وی ہیو میڈ اے ٹرن اراؤنڈ. ہماری ابھی پچھلے مہینے $1.1 بلین کا انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوا ہے. انرجی سیکٹر کے اندر اتنی نئی پاور پلانٹس لگی ہیں. ہم نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی وہ ہم نے کی. میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، لیکن دیکھیں نہ میں معاشی ایکسپرٹ ہوں، نہ میں معاشی ایکسپرٹ ہوں. ایکسپرٹ کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی فگرز ہیں کہ ایکسپورٹ ہماری اوپر یہ فگرز جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی دی ہیں. اینڈ پاکستان از ان ڈائر اکنامک اسٹریٹس. یس آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز. دیٹس واٹ شاہد کاردار. اچھا چلیے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاس مال متا بہت بھی ہو، پاکستان کے فائنینشیل نرو سینٹر کو ایک دن کے لیے بند کرنے سے کتنا معاشی نقصان ہوا ہوگا؟ آپ نے ہڑتال کی کال دی ہے، آپ نے کچھ کیلکولیشن بھی کی ہوگی کہ معاشی طور پر یہ ہمیں پھکی جو ہے، سوری ٹو یوز اے سطحی ورڈ، یہ پھکی جو ہے ہمیں کتنے کی پڑی؟ دیکھیں یہ آپ کو ایشو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے. جو وقت خراب ہو رہا ہے اور جو رکاوٹیں انتظامیہ کی راہ میں کی جا رہی ہیں اور انتظامیہ کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، میرے خیال سے اس کے نقصانات کہیں زیادہ بہتر ہیں. ہم اگر سرمایہ کو سرکولیشن میں رکھتے ہیں، سب سے زیادہ جو کل ہمیں رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ روزمرہ کے کام کرنے والے ہیں، ڈیلی ویج ارنرز، ان کا نقصان ہوگا. اینڈ وی ٹک اباؤٹ این آور ٹو کنسیڈر دس، بٹ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، یہ ایشو اتنا سیریس ہے کہ ہمیں اس پہ آگے جانا چاہیے. اگر پیسہ سرکولیشن میں ہے، اگر بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر اتنی مدد کی جا رہی ہے، اگر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر کی جا رہی ہے، اگر مزدوروں کو وہ شیئرز دیے جا رہے ہیں اور پیسہ سرکولیشن میں رکھا جا رہا ہے، تو وی ول خیر ایک دن چھٹی کر لیں. وی شیل ویری کوئکلی میک اپ دا لاسز. یہ لاسز بہت کم ہیں. اور جو ہماری پوائنٹ میں زاہد صاحب نے اس پر ایک نقطہ کہہ رہے ہیں، پھر رجب صاحب کے بعد تاج حضرت صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں، اس حکومت کا ہم بھی حصہ ہے. ہم بھی بیٹھے، جو بھی بات آپ کے لیے ہوگی وہ میرے لیے بھی ہوگی. حقیقت ہمیں بتانا چاہیے. دیکھیں آپ کا 50% آپ کے ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگا کہ نہیں لگا؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو دے دیتا. 100 بلین آپ میں جی ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ دیکھیں کہ جس وقت اور اس تو یہی تو میں کہنا اپنی ریزیلینس دکھا رہی ہے. وی آر ٹرننگ اراؤنڈ. تاج حیدر صاحب یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہم حالات جنگ میں ہیں، آپ کے ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں ہم حالات جنگ میں ہیں، اور حقیقت ہے کہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے فیصل آباد میں بم جب بلاسٹ ہو جاتے ہیں اس میں کتنے بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اگر پشاور میں جنازے میں ہوتا ہے، اور ہم ایک دیکھیں جو ملک اور جو قوم حالات جنگ میں ہوں وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے جتنے بھی آپ کے جو ایسٹس ہوئے آپ تو سارے جنگ پہ لگا رہے ہو. آپ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دیکھیں ہم جب روزگار نہیں دے سکیں گے، آپ کے 10 یا 20 ہزار نوکریوں سے تو بات نہیں بنے گی نا. اگر یہاں انڈسٹریز ہوگا، یہ ملک خوشحال ہوگا، آگے بڑھے گا، تو پھر ہم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی ہماری وہ ہے، کیونکہ اس کے جو بلیم ہے اس کا میں بھی ہوں. ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جو چیز ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکتے. وہ صرف نہ حکومت کے بس کی بات ہے، نہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات ہے، سارے پاکستان. لیکن حالات کو ابتر نہ کرنے کی طاقت تو آپ کے پاس ہے نا. حالات کو ٹھیک کرنے کی اگر نہ بھی ہو، ابتر نہ کرنے، حالات کو ایسی کہ گڈ گورننس کی سارے پارٹیز کو مل کر اس حالات کا ہم مشاہد صاحب ایز اے پوائنٹ میں کہ دین وی گو ٹو ڈاکٹر رجب صاحب. سینیٹر زاہد خان صاحب، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر ہم یہ بلا وجہ کی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں اور انتظامیہ کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیں؟ اچھا اوکے، رجب صاحب کے پاس مجھے ذرا جائیں. مشاہد گو اہیڈ. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا تاج حیدر صاحب تو خیر وہ اپنی انہوں نے بات کی ہے جو ان کا حق ہے. بڑے انتہائی اچھے آدمی ہیں اور پاک صاف آدمی ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور اسی لیے شاید حکومت میں بھی نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا، میں انفارمیشن کو دیکھ رہا ہوں سن میں. ہاں انفارمیشن اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس میں حکومت میں وزیر شزیر شاید اسی لیے آپ اتنے عرصے 3 سال تو گزر گئے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ
کرپشن کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نا کون سے کیسز ہیں وہاں پہ. حج کیسز وہاں پہ ہے, اسٹیل مل کا کیس وہاں پہ ہے, رینٹل پاور کے وہاں پہ ہیں. اچھا آپ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ فیصلہ پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں لکھا جائے گا, وہ سپریم کورٹ جاری کرے گی تو ہم مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. وہ پریکٹیکلی یہ رہا ہے. اور پھر یہ پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ڈوگر کورٹ نہیں ہے. اس کورٹ کے پیچھے پورا پاکستان نے جدوجہد کی ہے, وہ اس جدوجہد کو خراب نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں, آپ کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو آپ مطلب کہ ایک سائٹ پہ کریں, انہیں رکھیں اپنے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں نکالیں, ضرور رکھیں, انہیں سائٹ پہ کریں. اس وقت یہ زاہد خان بالکل اچھی بات کر رہے ہیں, یہ بھی حکومت میں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, چودھری اعتزاز احسن جیسے, جو جن کی رائے اس حکومت سے بالکل برعکس ہے, صرف اس لیے کہ وہ انصاف پر مبنی بات کر رہے ہیں, ان کو آپ سامنے لے کے آئیں. اور ایسے لوگ جن کا کوئی ماضی نہیں ہے, جن کا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے, جن کا بے نظیر اور بھٹو سے کوئی تعلق یہ تو پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیکھیں, یہ تو پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیں گے, انہوں نے کیا کرنا ہے. نہیں مشورہ آپ کا اچھا ہے. نہیں, میرا مشورہ ہے, میں تو بھائیوں کی طرح مشورہ دے رہا ہوں ان کو. میں ایک بات کرتا ہوں. مجھے بات ہو رہی بھی ساتھ لینا چاہ رہے ہیں ہم, تو آپ کو بھی ساتھ, آپ ہمیں دھکے دے رہے ہیں, ہم تو ساتھ لینا چاہ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ایک منٹ ہم کورٹ کے فیصلے کو, ٹھیک ہے, اگر پیپل پارٹی کو اس سے اختلاف ہے یا ان کے خلاف آیا اور وہ احتجاج کرتے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اور پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ کہی کہ یہ تو ٹھیک ہوا یا ایسے ہوا یا یہ چھوڑ رہے, اس سے وہ جو فیصلے پہ اثر پڑتا ہے, اور وہ یہ پڑتا ہے کہ جی شاید ایسی وجہ سے یہ لوگ کورٹ کا فیصلہ کورٹ پہ چھوڑ دینا, اچھا کہیں نہ برا کریں, جو کورٹ نے کہتے ہیں مانتے ہیں. رجب صاحب ہمیں 30 سیکنڈز کے اندر آپ نے سم اپ دینا ہے. یہ فرمائیے گا, یہ جو تاج صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انتظامی طور پر ہمارا ہاتھ روکا جا رہا ہے اور کورٹ اس کی رسپانسبل ہے. جی گو ہیڈ سر. ہمیں آپ کو گزارش کرنے دیں, ہمارا موقف بیان کرنے دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہڑتال انہوں نے کی ہے, یہ جو ہے وہ محض سندھ میں جو قوم پرست سیاست کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے, اس کو یہ زائل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور انہوں نے جو اپنے کچھ مقامی مختلف جگہوں پہ طاقتیں نئی بنائی ہیں, یہ بھی ایک شام سے ہی دہشت گردی شروع کر کے ہڑتال کو کامیاب کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ریہرسل کر کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی بھی جواز تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کون سی غیر جانبدار دی ہے, وہاں بھی الیکشن کمشنر بھی یہ نیپاٹزم کے اوپر اپائنٹمنٹس کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جائز اپائنٹمنٹس کریں, اس میں سندھ کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے سندھ کی کون سی اب تک 3 سال میں خدمت کی ہے کہ یہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کے مجاز ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ سندھ کارڈ کی کوشش مکمل طور پر ناکام جائے گی. اور سندھ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی نہیں کیا پچھلے 3 سال میں, تمام جو ہے غربت پھیلائی ہے, یہ سیلاب متاثرین کی کوئی خدمت نہیں کی ہے, اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے, اس کو مرہم لگانے کے لیے یہ اس وقت کے یہ مجھے کلوز کرنا ہوگا. ڈاکٹر رجب میمن صاحب بہت شکریہ, تاج صاحب آپ کا بھی شکریہ, سر زاہد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ, مشاہد اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, ہم صرف یہ درخواست کر سکتے ہیں اپنے منتخب نمائندگان سے کہ قوم کا موڈ, قوم کی ضرورت, لوگوں کی اویئرنس کا لیول جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ پاکستان موڈ کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے, اویئرنس کے اعتبار سے تبدیل ہو گیا ہے. ایسی بات نہ کریں, میں عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں, پنجاب اسمبلی سے لے کے سندھ اسمبلی تک ایسی بات نہ کریں جو پبلک سمجھتی ہے کہ ان کی عقل کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال آج کا پروگرام ہمیں ختم کرنا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.